إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا مگر اس کے ساتھ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے بیوی بچے، اس کے خاندان اور محلے دار ہوا کرتے ہیں. یہ سارے ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک جان بن کے ان کو رہنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے آپس میں غلط فہمیاں آ جائیں، ناراضگیاں ہو جائیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے بھائیوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کے درمیان ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور صلح کا راستہ ہموار کیا جائے، آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ بڑھایا جائے. قرآن پاک نے اس موضوع کو بڑا واضح انداز میں بیان فرمایا اور صلح کی اہمیت کے حوالے سے بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور انسان کے اوپر اس چیز کو فرض قرار دیا. قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ. اے لوگو، جو تم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو اور ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہو، اور ایسی سرگوشی جو کہ تم چاہتے ہو کہ صرف ہمارے درمیان رہے اور ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، ان تمام سرگوشیوں میں کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. لا خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. فی کثیر من نجواہم، تمہاری ان سرگوشیوں میں جو تم اکثر کرتے ہو. الا من امر بصدقہ، ہاں وہ سرگوشی اور وہ چھپانے والی بات جو تم آپس میں کرو جس کے اندر یہ بات شامل ہو کہ یار فلاں بندہ غریب ہے، فلاں ضرورت مند ہے، اس کو ہم نے اتنا مال دینا ہے، اس لحاظ سے اس کی مدد کرنی ہے، فلاں اس کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، فلاں طریقے کے ساتھ ہم نے مدد کرنی ہے. اگر اس طرح کی تم بات آپس میں سرگوشی میں کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں اس میں خیر ہی خیر اور بھلائی اور بھلائی، بھلائی ہی بھلائی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ. پہلی بات کہ تمہاری اس سرگوشی میں بھلائی ہے جو تم آپس میں صدقے کے حوالے سے بات کرتے ہو. دوسری او معروف، کسی کو نیکی کی بات کرتے ہو، کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی آپس میں گفتگو کرتے ہو، باتیں کرتے ہو. آپس میں کسی بھائی کو کہہ دیا یار مسجد میں کلاس ہوتی ہے ترجمے کی، تم اس میں کیوں نہیں آتے؟ یار اس میں بڑی بھلائی ہے، بڑی خیر ہے. کسی کو نیکی کا حکم دینا، کسی سے نیکی کی بات کو سننا، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی خیر ہے. اور آخری بات کہی او اصلاح بین الناس، ہاں اس سرگوشی میں بھی بھلائی ہے، اس سرگوشی میں بھی خیر ہے کہ جو تم لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے آپس میں باتیں کرتے ہو. لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے
لوگوں کے درمیان محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرنے کے حوالے سے جو آپس میں تم بات کرو گے، آپس میں تم سرگوشی کرو گے، چھپا کے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرو گے، وہ اس میں خیر ہے اور وہ بھلائی ہے، اور اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح انداز میں بیان کیا، کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ لوگو اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ دور ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور آپس میں پیار اور محبت قائم ہو جائے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سورۃ الحجرات جو اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں نازل کی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کی وضاحت کو اپنے ذہن میں لا کے صرف سورہ حجرات پر ہمارا معاشرہ عمل کر لے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں معاشرہ درست ہو جائے گا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مسائل بیان کیے اور ایمان والوں کو جھنجھوڑا اور کہا کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، صرف توحید و رسالت پر ایمان لے آنا کافی نہیں۔ لوگو اگر آپس میں اصلاح چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو، سورہ حجرات کے تمام احکامات پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اس میں ایک حکم کیا ہے؟ سورہ حجرات تو ساری کی ساری پھولوں سے بھری ہوئی ہے، ساری کی ساری اصلاح سے بھری ہوئی ہے، ان میں سے ایک حکم اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے دو گروہ، دو طائفے، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طائفہ دو آدمیوں پر بھی بولا جاتا ہے، دو آدمی ہوں یا دو سے زائد ہوں، یعنی اگر دو بھائی آپس میں لڑیں گے اس پر بھی دو طائفہ یعنی طائفتان بولا جائے گا، اور اگر دو سے زیادہ ہیں، مکمل جماعت ہے، مکمل گروہ ہے، وہ اگر آپس میں لڑتا ہے تو اس کو بھی طائفتان ہی کہا جائے گا۔ یہ ان میں سے کوئی بھی حالت ہو، من المؤمنین اقتتلوا، اگر آپس میں لڑائی ہو گئی، شیطان نے غلط فہمیاں ڈال دی، وسوسے ڈال دیے اور آپس میں لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا، تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، تم صلح کرواؤ ان کے درمیان۔ فَأَصْلِحُوا، یہ حکم ہے، ہم نے قرآن پاک کا حکم سنا، اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، ہمارے ذہنوں پر یہ حکم مکمل فرضی کے لحاظ سے جو ہے وہ پابند ہو گیا کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہی کرنی۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن کا حکم مان کے ہم نماز قائم کرتے ہیں، اسی سیغے کے ساتھ اللہ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا بھی فرض اور واجب ہے، اسی طرح نماز کی فرضیت کے حوالے سے کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، اسی طرح صلح کروانے کے حوالے سے بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح دو لڑائی کرنے والے بھائیوں کے درمیان صلح کروانا بھی فرض ہے۔ یعنی ہمارا کردار، فریق ثالث کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ بلتی پر تیل ڈالے اور مزید اس کام کو ہوا دے اور کہے کہ ہاں ہاں میں نے تو یہ بات سنی تھی، وہ تو تمہارے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، وہ دوسرا کہے ہاں ہاں میں نے بھی سنی تھی، وہ جماعت بھی تمہارے خلاف بڑی باتیں کرتی ہے، ان کے درمیان تو تمہارے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے بڑے خلاف ہیں، وہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے والا بھی اتنا ہی گناہ کا مستحق ہے جتنا یہ لڑنے والے مستحق ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، لوگو تم صلح کرواؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے لوگو اگر دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرواتے وقت تمہیں ایک چیز کا اندازہ ہو، ایک چیز تمہیں پتہ چلے، اور وہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت صلح کرنا نہیں چاہتی، ان میں سے ایک جماعت صلح کرنا نہیں چاہتی بلکہ دوسری پر زیادتی کر رہی ہے، دوسری پر ظلم کر رہی ہے، ایک بندہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر تم نے
جو بندہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تم نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، بحث و مباحثہ کرنا ہے تب تک حتیٰ تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اچھا، یہ لڑائی اور جھگڑا فساد کے لیے نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، وہ راستہ اختیار کرو کہ جس راستے سے تمہیں یہ فائدہ ہو کہ جو جماعت صلح کرنا نہیں چاہتی وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ ہر معاشرے کا اپنا ہے۔ ہم اگر یہ بات کہیں کہ بھائی قرآن نے کہا ہے لڑائی کرو دوسری جماعت کے ساتھ، تو لڑائی کریں گے تو بات مزید پھیل جائے۔ ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے کہ جس طریقے سے جو جماعت صلح کرنا نہیں چاہتی وہ صلح کی طرف آمادہ ہو جائے، صلح کے لیے راضی ہو جائے۔ وہ طریقہ اب جو بھی ہو، اپنی سمجھ اور اپنی بوجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق جو بھی تم طریقہ اختیار کرو گے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے قریب کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب تم یہ ساری کوشش کر لو، ساری کاوش کر لو اور وہ جماعت صلح کے لیے راضی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، تم یہ کام کرو گے، عدل کرو گے، انصاف کرو گے، دونوں کے درمیان صلح کرواؤ گے، تم چلو گے زمین پر، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھ کے تم سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، لوگو یہ بات یاد رکھو، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا رہائشی ہو، کسی علاقے کا رہائشی ہو، کسی شہر کا رہائشی ہو، جہاں مرضی رہتا ہو، دنیا کے آخری کونے میں بھی کوئی ایک مومن رہتا ہے، وہ ہمارا اسلامی لحاظ سے بھائی کہلایا جاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن نے یہ بات کہی، اللہ کو پتہ تھا شیطان نے وسوسے ڈالنے ہیں، شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں، لڑائی ہونی ہے، جھگڑا ہونا ہے، اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ نے کہا لڑائی ہو گئی ہے کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو گیا کوئی بڑی بات نہیں، تمہارا کردار یہ ہو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی آپس میں صلح کرواؤ، ان کی آپس میں غلط فہمیوں کو ختم کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم چاہتے ہو تم پر اللہ رحم کرے تو یہ کام کرو، اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا قاری صاحب زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں آرام نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، سارے جناب ہر چیز آسائش ہمارے پاس موجود ہے، لیکن سکون نہیں ہے، ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہے، ذہنی سکون اور آرام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم غور کر کے دیکھنا، جس بندے کی زندگی میں آرام و سکون نہیں، وہ غور کر کے دیکھے اس کی زندگی کے کسی بھی لمحے میں یہ قطع رحمی اور یہ ناراضگیاں اور جھگڑے بہت زیادہ پائی جاتی ہوں۔ جو بندہ صلح کے لیے آمادہ کرتا ہے، صلح کی طرف کسی کو راغب کرتا ہے، خود بھی لڑائی اور جھگڑے سے بچا رہتا ہے اور معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اس بندے کی زندگی میں کبھی بھی ٹینشن اور پریشانیاں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جب اللہ رحم کرے گا تو ٹینشن پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے، ہر دن اس کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا فرض ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ کرنا فرض ہے۔ یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ انسان کے 360 جوڑ، ان سارے جوڑوں پہ روزانہ بلا ناغہ ایک صدقہ کرنا فرض ہے۔ آپ نے پھر اس کا طریقہ کار بھی بتایا، کہا تم صدقہ کیسے ادا کرو گے، روزانہ بلا ناغہ کیسے صدقہ ادا کرو گے؟ ایسا صدقہ بتایا جو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کوئی اچھی بات زبان سے نکالتے ہو، ایک نکالو گے تو ایک صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ادا کر دے گا۔
2 نکالو گے 2 صدقے ہو گئے، 3 اچھی باتیں نکالو گے 3 ہو گئے۔ اس طرح جتنی اچھی باتیں زبان سے نکالتے جاؤ گے تمہارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہوتا جائے گا۔ پہلی بات الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 بندوں کے درمیان صلح کروا دو گے یہ بھی تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ ادا کر دے، صدقہ ہو جائے گا۔ 2 بندوں کے درمیان صلح کروانا اور اچھی بات منہ سے نکالنا صدقہ ہے۔ اور راستے میں جا رہے ہو، کسی شخص نے دیکھا کہ بھی راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے، لوگوں کے لیے راستے میں گزرنے میں مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کوئی انسان اس مشکل کو ختم کر دیتا ہے، راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر یہ اس کی نیکی پسند آ گئی تو اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہی اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے، صرف ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے۔ انسان ان چیزوں پر بھی غور کرے، کیا صرف دنیا حاصل کرنا یہ سب کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے تو پڑے ہیں، دنیا کے مال کے پیچھے تو پڑے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے بندو جو ساتھ ساتھ نیکی اور بھلائی کی چیزیں ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اپنے قدم پہ، ہر ایک قدم پہ نیکی اور بھلائی کو شامل کریں، تاکہ اگر آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا وہ راستے سے گزرنا بھی آپ کے لیے نیکی اور بھلائی بن جائے، آپ کا کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے نیکی بن جائے گا۔ آپ کمائیں گے دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کمانے کا بھی ثواب عطا فرما دے جب آپ ہر ایک قدم پہ اپنے ساتھ نیکی رکھیں گے، بھلائی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کو برا تو نہیں کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا سکھائی، کہا لوگو دعا کیا کرو اللہ ہمیں دنیا دے دے، اچھی دنیا، بھلائی والی دنیا کہ جس میں ہمیں فائدہ ہو، اور آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اچھی دنیا کون سی ہوگی؟ جس میں انسان ہر ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور نیکی اور بھلائی کے کام کرتا رہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، اے میرے صحابی الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، کیا میں تمہیں اس عمل کا نہ بتاؤں جو نفلی نماز اور نفلی روزے سے بھی افضل ہے؟ نفلی نماز، آج دیکھیں تہجد گزار آدمی ہے، پوری داڑھی ہے، شلوار اور کپڑا بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، اور 5 وقت کا پابند نمازی، 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے والا، گھر میں جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک، بہنوں کا حصہ کھایا ہوا، رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہے۔ اس کی نیکی اس کے ماتھے پر ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت تہجد گزار ہوں۔ کیا میری نیکی مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ میں بندے کو بندہ نہ سمجھوں؟ نہیں، آپ نے فرمایا جتنی مرضی نفل نماز پڑھ لو، جتنے مرضی نفلی روزے رکھ لو، تمہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح والا کام نہیں کرتے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اسلام کون سا ایسا کام ہے جو نفلی روزے سے بھی افضل ہے، نفلی نماز سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات بین، اے میرے صحابی آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروا دینا۔ اگر نفلی نماز تمہاری رہ بھی جائے گی، یہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانا اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا، اتنا مقام دے گا کہ ابھی تو فوت ہوگا ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانا، ایک دوسرے کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ اللہ کی قسم اس کی اتنی فضیلت ہے کہ دنیا کائنات میں کوئی بھی نفلی نیکی جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرائض کا تو مقام اپنا ہے، اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے ابو ایوب الا ادلک علی تجارہ، کیا تمہیں میں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت جو تمہیں نفع دے؟ کہا کیوں نہیں، بتائیں۔ آپ نے فرمایا صل بین المسلمین اذا تفاسدوا، ابو ایوب جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فساد آئے نا،
کوئی جھگڑا یا کوئی معاملہ خراب ہو جائے فوری ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ ایسی تجارت ہے جو دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ نفع اللہ عطا فرما دے۔ آخرت میں نفع، اور آخرت کا کیا نفع ہوگا؟ آخرت کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ، آخرت کا نفع کیا ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا تھا، اے مومن بندو، اے مسلمانوں، تم آج دنیا میں لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے رب بلائیں گے، فلاں بندے آ جا، یا رب میں، ہاں تو، کہا کدھر؟ کہا میرے پاس آ جا۔ پاس بلائیں گے، کہا آج تیرے سارے نامہ اعمال میرے سامنے ہے، تیری ساری نیکیاں اور برائیاں میرے سامنے ہیں، نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں، یا رب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے پریشان نہ ہو، تو دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا، درگزر کیا کرتا تھا، سلوک کروایا کرتا تھا، اس مقصد کی وجہ سے، تمہارے اس کام کی وجہ سے یہ سارے تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں اور ان کو نیکیاں بنا کے تمہیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دوں۔ یہ آخرت کی تجارت ہے جو انسان دنیا میں کرتا ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ تجارت بہت اچھی ہے، اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام صلح والا اتنا ضروری ہے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کوئی انسان صلح کروانے کے لیے اپنی زبان سے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے نا، تو وہ جھوٹ بولنا بھی اس کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو جھوٹ بولنے کی بھی نیکی عطا فرما دے۔ توجہ کیجیے، پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ بولنے کا بھی اس انسان کو اجر دے گا، حالانکہ جھوٹ بولنا کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اپنے عام معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انسان ہے سارا دن جھوٹ بولتا ہے، جب ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میں تو بھائی سچ ہی بولوں گا، میں تو سچ ہی بولوں گا، فساد کرنے کے لیے، جھگڑا مزید بڑھانے کے لیے کہتا ہے میں سچ ہی بولوں گا، اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے بھی یہ کہا تھا۔ ان کے درمیان جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنے سچ پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے شکر ہے شریعت کی مخالفت نہیں کی۔ اس نے شریعت کی مخالفت کی ہے، اپنے سارے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، اپنی چیزوں کے عیب چھپا کے جھوٹ بولتا ہے، اپنے سارے معاملات میں جھوٹ بول کے اتنا غمزدہ نہیں ہوتا، جب صلح کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کہتا ہے یہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا۔ حالانکہ جہاں پہ شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ صلح کے لیے اپنا کردار ادا کرو، سیدہ ام کلثوم فرماتی ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ بندہ کبھی بھی کذاب نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ صلح کروانے کے وقت اگر وہ جھوٹ بول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کذاب کی لسٹ میں شمار نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ایک یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی اس کو نیکی اور بھلائی اللہ عطا فرما دے۔ یہ اتنی اہمیت کا کام ہے، اتنی فضیلت کا کام ہے کہ اس میں جھوٹ بولنے کو بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ آپ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلح کے لیے جھوٹ بولنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی جو ہے وہ اس کے پکڑ نہیں رکھی ہے، بلکہ معافی اس کو عطا فرمائی اور اس کے بدلے میں اجر دیا ہے۔ ام کلثوم فرماتی ہیں ما سمعت من رسول اللہ یرخص فی شیء من الکذب الا فی ثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کے حوالے سے کبھی بھی رخصت نہیں دی ہے سوائے اس وقت جب جنگ کا وقت ہو یا اس وقت جب انسان دو بھائیوں کے درمیان صلح کروائے، اس وقت جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ معاملے کو دیکھے نا، اگر معاملہ اس طرح کا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ ایک یا دو جھوٹ بول کے ان کے درمیان محبت کو پیدا کر سکتا ہوں تو یہ کام کرے۔ مثال کے طور پر جھگڑا ختم کروانے کے لیے، بدگمانیاں ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے یار میں نے وہ تمہارے جو دوسرا فریق مخالف ہے اس کو میں نے سنا تھا، وہ تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں کر رہا تھا، بلکہ وہ لڑائی ہونے پہ بڑا خفا ہے، وہ تو پریشان ہو رہا تھا کہ یار یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیسے ہو گیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہوئی۔ اگر وہ کرتا ہے اللہ اس کام کی وجہ سے بھی، یہ بات کرنے کی وجہ سے بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے، اور جو لڑے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے
ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کے اندر اگر لڑائی کو ختم کریں، جھگڑے کو ختم کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سارے کے سارے ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت بیان فرمائی تو آپ نے خود بھی یہ کام کیا، آپ نے خود بھی یہ کام کیا۔ جناب سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عمر بن عوف میں ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور بات اتنی لمبی ہو گئی، اتنی دور تک چلی گئی کہ وہ آپس میں پتھراؤ شروع ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے پر مار جھڑپ شروع ہو گئی اور بات بہت زیادہ پھیل گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ قبیلہ مسجد قباء کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صلح کروانے کے لیے صحابہ کرام کو کچھ ساتھ لیا اور وہاں پہ چلے گئے۔ یقین جانیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر نماز کے بعد گیا تو معاملہ مزید بڑھ سکتا ہے، معاملہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے ہی اس کو جانے کو بہتر سمجھا اور آپ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے دونوں قبیلوں کی صلح کروائی۔ واپس آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال ابو بکر کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام گئے ہوئے ہیں باہر اور آپ نماز پڑھا دیں، نماز کا ٹائم ہو چکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، نماز شروع کر دی۔ درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے نماز میں تالیاں بجانی شروع کر دیں تاکہ ابو بکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور ابو بکر پیچھے آ جائے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ ہماری ان تالیوں کی وجہ سے بھی ابو بکر صدیق کو پتہ نہ چل سکا کہ نبی اسلام آ گئے، اتنی توجہ سے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب شور زیادہ ہوا اور بڑھتا گیا تو پھر ابو بکر صدیق نے توجہ کی کہ کیا ہو رہا ہے، پھر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اسلام تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق پیچھے آنے لگے، نبی مکرم علیہ السلام نے اشارہ کیا، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور کہا الحمدللہ، نماز کے دوران کہا الحمدللہ، اور دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابو بکر کو یہ مقام دیا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر تو امامت کروا، میں تیری امامت میں نماز پڑھنا چاہوں۔ لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ پیارے پیغمبر کی موجودگی میں کیسے نماز پڑھاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے باوجود ہاتھ اوپر کیے، الحمدللہ کہا اور پیچھے آ گئے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، نماز مکمل کروائی۔ بعد میں آپ نے خطبہ دیا اور کہا لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس طرح تالیاں بجاتے ہو جس طرح کی عورتیں بجاتی ہیں، اور کہا کہ تالیاں عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہیں، مرد تالی نہ بجائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جب نماز میں کوئی خرابی ہو جائے یا امام بھول جائے یا نماز میں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو تم میں سے ایک یا دو بندے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیں تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ کوئی نہ کوئی خرابی ہو گئی، سبحان اللہ کہیں بس۔ اور پھر آپ نے کہا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ تو تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا پیارے نبی علیہ السلام ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ کہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابن ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ رسول اللہ موجود ہوں اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں ابو بکر امامت کروائے، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بھی صلح کروانے کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور آپ خود بھی صلح کروانے کے لیے جاتے تھے اور صلح کرواتے تھے، اور مومنوں کے درمیان جب صلح کروائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور پیار اور محبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب تشریف لا رہے ہیں، کھلی کچہری ہوگی انشاءاللہ، تو جس بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اپنا یہاں پہ بیان کر سکتا ہے۔
ایک دعا کی درخواست ہے، بھائی نے لکھا ہے کہ میرے دوست کے بیٹے کو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نہایت غریب ہوں، پچھلے ہفتے میری بچی کا آپریشن ہوا ہے، گھر کا سارا سامان بیچ چکا ہوں، 40,000 روپے کا مقروض بھی ہوں، تو 2 ماہ کا جو ہے وہ مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صلح کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں کہ اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے یا دوستوں میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب سے بڑا ہمارا فریضہ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں، بدگمانیوں کو ختم کریں، اور جو شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں ان کو ختم کریں تاکہ آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم رہے۔ ہمارے ہاں اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم پیار اور محبت کے رشتے کے ساتھ رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی نفرت کو ختم کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فرقہ واریت کا جو اختلاف ہے، آپس میں فرقہ پسندی، یہ بھی بہت غلط ہے، یہ نفرت کو ہوا دیتی ہے، یہ غصے کو ہوا دیتی ہے۔ ہم اس چیز کے بھی قائل نہیں ہیں، جو قرآن نے کہا ہے اس کو مانو، جو حدیث نے کہا ہے اس کو مانو، اور آپس میں فرقہ بندی کو ختم کرو اور نفرت اور جھگڑے کو ختم کرو، آپس میں پیار اور محبت کو بانٹو اور آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام بہت عظیم، یہ آپس میں رشتہ داروں کے درمیان صلح کروانا اور رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرنا، یہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ایسا کام کیا کرتے تھے تو آپ کا بیٹا یعنی آپ کا نواسا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس کام کو انجام دیا اور آپ کی پیشن گوئی کو مکمل کیا۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بھی 2 فریق مخالف، 2 جماعت جو کہ مسلمان کی بڑی عظیم جماعتیں تھیں، ان کے درمیان صلح کروا کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم واقعی سید ہیں، واقعی سردار ہیں، کہ جو سردار ہوا کرتے ہیں، سید ہوا کرتے ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے اور وہ نفرتیں اور جھگڑے نہیں کروایا کرتے بلکہ آپس میں صلح کا درس دیا کرتے ہیں اور صلح کروایا کرتے ہیں اور صلح کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور صلح کروانے والا یہ بات ذہن میں رکھے تو وہ جو صلح کروا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کروا رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بڑا بننے کے لیے نہیں، چودھری بننے کے لیے نہیں، سردار بننے کے لیے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری رضا کی خاطر، جنت کی خاطر میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ 2 بھائی آپس میں صلح کر لیں گے، راضی ہو جائیں گے اور پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیں گے، اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اسلام نے ہمیں پیار محبت کا درس دیا، حالانکہ نماز پڑھنا سب پر فرض ہے۔ نماز کا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ گھر میں نماز پڑھو، جہاں مرضی پڑھو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اسلام اتحاد کو پسند کرتا ہے، اسلام باہمی اتحاد اور اتفاق کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے آپس میں متحد ہو جائیں اور اتفاق کے ساتھ رہیں، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں قیامت تک انشاءاللہ اکٹھے ہی رہیں گے۔ تو یہ جماعت، ہمیں نماز کی جو جماعت ہے یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں اتفاق اور اتحاد والے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپس میں کھڑے ہو کے بھی دلوں میں کدورت رکھتے ہیں،
دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، ان بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جب جماعت میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا، تو نفرتوں کو بھی ختم کر دیں، قدورتوں کو بھی ختم کر دیں۔ بھائیوں، ایک مسجد کے نمازی ہو، ایک صف کے نمازی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھنے والے ہو اور جنت کے خواب دیکھنے والے ہو، لیکن آپس میں ناراض ہو، آپس میں جھگڑے کرنے والے ہو، یہ کام درست نہیں۔ اور یہ کام کرنے کے بعد انسان جنت کا خیال رکھنا چھوڑ دے۔ پہلے بھی 2-3 جمعوں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو شرک نہیں کرتا اور جو قطع رحمی نہیں کرتا، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور جو شرک کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس کو بھی لے جاؤ، اس کے لیے بھی جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اور وہ 2 بندے جو آپس میں ناراض ہیں، جھگڑا کیے ہوئے ہیں، صلح نہیں کی، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنے مرضی صدقہ و خیرات کریں، میرے رب فرماتے ہیں انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ ان کے نامہ اعمال کی، مجھے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں، آپس میں راضی نہ ہو جائیں، تب تک ان کا نامہ اعمال میرے پاس نہ لانا، کیونکہ مجھے ان بندوں کے نامہ اعمال کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اتحاد کو پسند کرتا ہے، اتفاق کو پسند کرتا ہے، اور آپس میں پیار اور محبت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام خواتین کا ہے میرا خیال، سالانہ پروگرام ہے تقسیم اسناد و انعامات، 15 نومبر 2025 بروز ہفتہ صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک۔ یہ جامع مسجد تقویٰ جو ہے شالیمار ہاؤسنگ اسکیم دروگے والا، وہاں پہ میرا خیال ہے خواتین کا یہ ادھر لکھا نہیں ہوا، تو میں نے شاید ان کے بارے میں ایک پروگرام کے بارے میں سنا بھی تھا کہ وہ خواتین کا ہی تھا، اگر یہ وہی ہے تو پھر یہ خواتین کا پروگرام ہے، تو تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس بھائی نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين